السلام علیکم ایوری ون دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک؟ میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاشف رضا ولاگس، اور کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پہ میں نہیں آ سکا، لیکن آج تھوڑا میرے بات کرنے کا، ڈسکس کرنے کا کچھ موضوع جو ہے کچھ منفرد ہے، کچھ اور ہے، جو کہ میری اپنی سٹوری سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو بہت جلدی انشاءاللہ میں اس کو بھی لے کے آؤں گا۔ تو بات ہو رہی ہے آج کل ایک سوشل میڈیا پہ بہت بڑا موضوع چل رہا ہے، بہت بڑا اسکینڈل چل رہا ہے۔ یہ حریم شاہ جو کہ ایک دفعہ نہیں کئی سالوں سے یہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے، جس کو ہمارا یہ میڈیا جو ہے وہ اچھال کے اتنا فیمس کر رہا ہے۔ مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، اس سے مطلب تو ہماری حکومت، ہماری اس ریاست کو ہونا چاہیے، کیونکہ جو عورت دو ٹکے کی عورت، میں یہ دو ٹکے کی عورت ہی کہوں گا، کہ جو پارلیمنٹ تک پہنچ گئی، جو ہمارے منسٹر کے ہاؤس تک پہنچ گئی، جو ہمارے وزراء کی ویڈیو لیک کر دیتی ہے اور اس کو بالکل کہتی ہے کہ بھی آپ ننگے ہو کے دکھایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا گھستی ہے، وہ بھی دروازے کو ٹانگ مار کے۔ ہم لوگوں نے یہ جو ہمارے ریاست کے دعوے دار بیٹھے ہیں، جو ہمارے وزراء بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، جو ان کی ہی دھچیاں وہ اڑا رہی ہے۔ تو لگتا ہے یہ لوگ ان سے بلیک میل ہیں، یا ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس عورت کی طرفداری کرتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کی زبان پہ لگام نہیں دے سکے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے باپ نے سوشل میڈیا پہ آ کے عوام کے ساتھ رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگی تھی کہ یہ میری ہی ناپاک اولاد ہے، جو اتنے ہی ہماری قوم کی اور ہماری ملک پاکستان کی بدنامی کا باعث سبب بنی ہوئی ہے۔ خیر، ہمیں اس کی ذاتی فعل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے، کبھی تو وہ ہمارے وزراء کو ہاتھ میں لے رہی ہے، کبھی وہ منسٹر کو، کبھی وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ جا کے بیٹھ رہی ہے۔ بھائی، ہمارا ووٹ حرام کرنا تھا اور ایسی ایسی طوائفیں آ کے وہاں پہ بیٹھنی تھی، تو میرے خیال میں ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ بھی ہم نے آپ لوگ کو سلیکٹ کیا، اور آپ لوگ نے ایک ٹکے کی عورت، دو ٹکے کی عورت، میں اس کو دو ٹکے کی عورت ہی بولوں گا، دو ٹکے کی عورت کی خاطر آپ لوگوں نے ہمارا منہ پر تماچے مارے ہیں۔ ایک غریب ایم بی اے ایم فل کر کے ڈگریاں لے کے آپ کی منسٹر ہاؤس کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا دیتا ہے، اس کا کوئی کچھ ازالہ نہیں ہوتا، کوئی وہ نہ سوشل میڈیا اٹھتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، دھکے کھا کھا کے وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے بے روزگاری کے اس میں، اور ایک دو ٹکے کی عورت آتی ہے، وہ آپ کے منسٹر کے ہاؤس تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کا مقصد صاف ظاہر ہے، عوام بے وقوف نہیں ہے، جتنا عوام کو آپ لوگوں نے بدھو بنا لیا ہے۔ تو اس سے ہٹ کے ہم آتے ہیں کہ آج کل جو ایک پنڈورا پیٹا جا رہا ہے یہ عبد القوی صاحب کا۔ میں اس کو صرف لقب دے رہا ہوں کہ اس کا نام جو ہے وہ قوی ہے، عبد القوی ہی کہوں گا، مفتی نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ مفتی کے نام پہ بھی دھبا ہے۔ اس نے ہمارے علماء اور عالم دین کے نام پہ بھی اس نے دھبا لگایا ہوا ہے، بدنامی کا بحث بنایا ہوا ہے۔ آئے روز وہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہوتا ہے، آئے روز وہ اپنے ڈرامے بازیاں کر رہا ہے، کبھی قندیل بلوچ کے ساتھ کوئی اسکینڈل چل رہا ہے، تو کبھی وہ کسی کے ساتھ پارٹی میں مست ہو کے ڈانس کر رہا ہے، تو کبھی وہ کسی سے تھپڑ کھا کے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے قوی صاحب آپ کو۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بھی میرے خیال میں اس ایج کی بقول آپ کی بہو بیٹیاں ہوں گی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ دو ٹکے کی عورتوں سے آپ مار کھا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں اس حکومت نے ڈگری کون سی دے دی تھی کہ جس کی بنا پہ آپ یہ روایت حلال کمیٹی کے آپ مفتی بن کے بیٹھ گئے۔ آپ کو آتا کیا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے اور ایسے لوگوں کو منہ لگنے میں۔ اور آپ کو میرے خیال میں میرے الفاظ تو بالکل اثر انداز نہیں ہونے والے، ہم سے بہت سارے ایسے اینکر بھی ہیں
اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے میرے خیال میں آپ کے منہ پہ تماچا مارا ہے. جو اگر آپ کے اندر کوئی غیرت، کوئی حیا نام کی کوئی شے ہوگی، اگر کہیں سن رہے ہیں تو ہمارے دلوں کو ڈسہارٹ مت کرو. یہ جو ہمارا پاکستان ہے ایک اسلامی ریاست ہے، کچھ شرم حیا پیدا کرو کہ دنیا میں انوکھے تم نہیں آئے. اپنی یہ ناپاک حرکتیں اور اپنی گھٹیا حرکتوں کو اپنے ہاتھ تک رکھیں، اپنے پاس رکھیں. نہ ہمارے پاکستان ملک کی بدنامی کا باعث بنے اور نہ ایسی چڑیلیں اور گھٹیا عورتوں کو متھے لگیں. کیونکہ اب تو آپ کو مفتی کہنا ہی مفتی کے لفظ کی توہین ہے. آپ ہمارے اتنے اچھے علماء، اچھے لوگوں کی آپ توہین کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو گھٹیا انسان، آپ کی جو یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، پتہ نہیں پھر آپ کے اندر ناک یا کوئی حیا نام کی کوئی شے نہیں رہتی کہ پھر آپ آ کے میڈیا کے سامنے ایکسکیوز بناتے. آپ ہم سوری کرتے ہو کہ میں آج کے بعد مجھے کسی ویڈیو میں نہیں دیکھو گے. بھائی کتنی دفعہ آپ معافی مانگو گے اور کتنی دفعہ پھر یہ غلیظ حرکتیں کرو گے؟ آج کے بعد ہم عوام فیصلہ کریں گے کہ آپ جیسے گھٹیا لوگ کو مفتی کا لفظ بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور پتہ نہیں آپ کی کیا ڈگری ہے، کیا کوالیفیکیشن ہے، کس چیز کے محدث ہیں، کس چیز کے آپ مفتی ہیں، کس چیز کا آپ نے فتویٰ دیا ہوا ہے، کیا علم رکھتے ہیں آپ. میرے خیال میں لعنت بھیجنی چاہیے آپ جیسے لوگوں کو، جس کی اتنی جوان اولاد ہو خود کی، اور وہ ایسی ایسی گھٹیا حرکتیں کرے جن کے بارے میں تبصرہ کرنا بھی ہمیں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. اوکے، اللہ حافظ. دوستو ویڈیو زیادہ ہو رہی ہے تو کوشش کریں ایسے ایسے گھٹیا لوگوں کو بے نقاب کریں جو کہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں. ہمارے اوپر، ہماری ملک پاکستان کا اور ہماری عوام کے لیے بحث شرم ہمارے سر جھک جاتے ہیں ایسے گھٹیا لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے. السلام علیکم.